ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمد للہ لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ صلوات۔ والصلاة والسلام علی اشرف سفرائہ وأکمل انبیائہ وأتم رسلہ ابی القاسم محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الامام المنتظر والعدل المشتہر السید المہدی من آل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ كونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔ آپ تمام مومنین گرامی و مسلمین عظام، ولی امر مسلمین آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، مراجع تقلید، فقہائے عظام اور بالخصوص حضرت قطب عالم امکان مہدی دوران، حضرت ولی العصر حجت زمان یوسف زہرا سلیمان آل محمد امام المنتظر کی بارگاہ قدسیہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ 2 دن پہلے کشاف حقائق امام ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا یوم تھا۔ اسی سلسلے میں مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ خداوند کریم فروغ ایمان ٹرسٹ کے معززین اور ان بزرگان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور زندگی میں ان کے لیے آسانی اور خدا کی راہ میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید خرچ کرنے کی اور بذل جان کرنے کی
اور دین مبین کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مومنین کے گھروں پر خداوند کریم اپنی رحمت واسعہ کا نزول اور اپنی عنایات کاملہ کو نازل فرمائے، اور تمام مومنین و مسلمین کو دنیا اور آخرت کی سعادت اور سرفرازی سے ہمکنار فرمائے۔ چونکہ یہ مناسبت، یہ ایام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات قدسیہ کے ساتھ مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں، اس خطاب میں آپ کی خدمت میں حضرت امام جعفر صادق فرزند رسول اللہ، فرزند زہرا اور فرزند علی ابن ابی طالب اور فرزند امامت و ولایت کے موضوع پر ایک تعلیمی، ایک شعوری گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے مرکز اسلام میں اور اسلام کے دل کے اندر ایک مکتبی دینی اسلامی یونیورسٹی کا قیام اور انعقاد کیا۔ تو اگر امام جعفر جو خود مرکز اسلام اور قلب اسلام میں بیٹھ کر مدینہ منورہ میں ایک تعلیمی یونیورسٹی کا آغاز کرتے ہیں، ایک تعلیمی درسگاہ کی بنیاد رکھتے ہیں، تو پھر یہ امام کے ساتھ ظلم نہیں ہے، امام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ امام کے نام پر ہونے والی مجالس میں تعلیم، شعور، تفسیر قرآن، تفسیر حدیث اور علوم عالیہ کا درس نہ ہو، باقی سب کچھ پڑھا جائے۔ لمحہ فکریہ آپ خود فرماتے ہیں نا، خطبہ بھی بتاتے ہیں، علماء بھی بتاتے ہیں، ذاکرین بھی پڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا سب سے بڑا کارنامہ جو امام کو فرصت پیش آئی اپنے زمانے کے حالات کے مد نظر، وہ یہ تھی کہ امام نے عالم اسلام میں ایک درسگاہ، ایک یونیورسٹی، ایک تربیت گاہ، ایک تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی مدینہ منورہ میں۔ رسول اللہ کی درسگاہ قائم کی، امیر المومنین کی درسگاہ قائم کی، ائمہ ہدا علیہ السلام کی تعلیمات پر مبتنی اور اللہ کے قرآن کی حقیقی تفسیر کے لیے درسگاہ اور یونیورسٹی قائم کی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اس مکتب تشیع اور مذہب مقدس تشیع کی بنیاد ہی درس، لیکچر اور تعلیم پر ہے۔ پتہ نہیں پہلے بھی آپ کو یہ میں نے عرض کی تھی کہ میزان المفسرین علامہ محمد حسین طباطبائی علیہ الرحمہ صاحب تفسیر المیزان، اب ان کا تعارف کرانے میں یہاں آپ کا وقت نہیں لیتا، وہ خود ایک ایسی ہستی اور شخصیت ہیں جو لائق تعارف ہیں۔ انہوں نے انبیاء کے بارے میں تفسیر کے اندر گفتگو کی ہے، تاریخ انبیاء کو بیان کیا ہے اور انبیاء کرام کے حالات بیان کیے ہیں، جن انبیاء کے اسماء گرامی قرآن کریم میں آئے ہیں یا جن انبیاء کے واقعات اور حالات کو قرآن نے ذکر کیا ہے، ان انبیاء کے بارے میں مفصل، مستند، معتبر علامہ محمد حسین طباطبائی نے گفتگو فرمائی۔ وہاں انہوں نے ایک گفتگو فرمائی ہے حضرت ادریس نبی کے بارے میں۔ حضرت ادریس نبی کا قرآن میں ذکر ہے نا، بیان ہے نا قرآن میں حضرت ادریس کا، تو مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ علم کا مرکز پہلے زمانوں میں یونان تھا نا، یونان سے فلسفہ آیا، یونان سے یہ طبی علوم، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی،
ریاضیات، یہ بنیادی علوم ساری تاریخ بشر میں لکھے ہوئے ہیں کہ ان کی بنیاد رکھنے والے یونانی ہیں۔ ارسطو بھی یونانی تھا، افلاطون بھی یونانی تھا، سقراط بھی یونانی تھا، اور بقراط بھی یونانی تھا، اور فیثاغورس بھی یونانی تھا۔ یہ سارے یونانی تھے، فلسفی تھے، ریاضی دان تھے، سائنسدان تھے۔ میڈیکل کا علم بھی ادھر سے آیا ہے۔ جالینوس بھی یونانی تھا، جو طب کا ماہر تھا، میڈیکل کا ماہر جالینوس، یہ سارے یونانی تھے۔ ایک تاریخی مسلم حقیقت ہے کہ علوم کی بنیاد یونان میں رکھی گئی، یہ بہت اہم ہے۔ علوم کی بنیاد یونان میں رکھی گئی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یونان کے اندر جو سارے علوم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور تمام علوم بشری کا مصدر یونان ہے، تو آیا ان علوم کا تعلق بے دین لوگوں سے تھا یا دیندار لوگوں سے تھا؟ ان علوم کا تعلق اللہ اور اس کے رسول اور انبیاء پر اور قیامت اور معاد پر ایمان رکھنے والوں سے تھا یا منکر معاد اور منکر خدا اور منکر دین کے ساتھ یہ علوم مربوط تھے؟ مسئلہ تو یہ ہے۔ تو مرحوم علامہ طباطبائی نے بھی اس بات کو ثابت کیا تفسیر المیزان میں، اور ہمارے پاس بہت پرانی کتابیں ہیں جو صدر اسلام کے زمانوں میں دوسری تیسری صدیوں میں لکھی گئی۔ ان کتابیں جیسے کتاب ہے سوال الحکمہ اور تاریخ الحکماء علامہ قبطی، یہ کتابیں پرانی، اب ذرا ان کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یونان کی پرانی یونانی، سریانی اور عبرانی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی یونانی علوم ہیں اور ان یونانی علوم کی بنیاد رکھنے والے جتنے بھی فلسفی بقراط، سقراط، افلاطون، ارسطو اور اس سے پہلے فیثاغورس ہیں، ان کا جا کے انتہا، ان کا یہ علم کا سلسلہ جا کر اللہ کے ایک نبی پر منتہی ہوتا ہے، اللہ کے ایک نبی پر جا کے رکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جس شخص پر یونان کے علم کی انتہا ہوتی ہے، جہاں سے یونان کا علم شروع ہوا اور جہاں سے دانشور، فلسفی، علماء، میتھمیٹکس کے ماہرین، فزکس دان، کیمسٹری دان نکلے، جہاں سے وہ ایک شخص تھا جس کا نام یونانی زبان میں ہرمیس الہرامس ہے۔ ہرمیس الہرامس، یہ شخص بنیاد ہے علم کی یونان میں۔ اس شخص نے علم کی بنیاد رکھی، سارے علوم کی بنیاد رکھنے والا، علوم کی داغ بیل ڈالنے والا یونان میں یہ شخص ہے۔ اور ارسطو سے افلاطون اور تمام دانشوروں اور علماء اور سائنسدانوں اور تمام ریاضی دان اور تمام فلسفیوں کا سلسلہ ہے، سند چلتے چلتے طبقہ در طبقہ، مرحلہ با مرحلہ، یہ ساروں کا سلسلہ ایک استاد پر جا کے ختم ہوتا ہے، اور وہ استاد تھا ہرمیس الہرامس، وہ بڑا استاد۔ وہ ہرمیس الہرامس کون ہے کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں یونانی علوم میں اور سریانی زبانوں میں اور عبرانی زبانوں میں، جو عربی سے پہلے یہ زبانیں ہیں اور یہ عربی کی مادر ہیں یہ زبانیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یونان میں علم کی، فلسفے کی، میتھ کی اور طبی علوم کی بنیاد رکھنے والا وہ شخص اور وہ استاد اور وہ ٹیچر، وہ معلم جو ہرمیس الہرامس ہے، اس کا نام یونانی زبان میں ہرمیس تھا، لیکن جب اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے اس کے نام کو، تو اس کا نام بنتا ہے ادریس نبی۔ محمد وآل محمد صلی اللہ، یعنی جس شخص کو یونان میں، عبرانی اور سریانی زبانوں میں ہرمیس کہا گیا، جب اللہ کا رسول وحی لے کر آیا اور اسلام کی بنیاد رکھی اور اللہ کے رسول پر جب قرآن وحی کی شکل میں نازل ہوا، تو اللہ نے اس شخص کے نام کو جب عربی میں ٹرانسلیٹ کیا تو اسی ہرمیس کا نام عربی میں ادریس متعارف کروایا۔ ادریس اللہ کا
لیے کہا گیا ادریس عربی میں زیادہ درس پڑھانے والے کو کہتے ہیں، جو بندہ زیادہ لیکچر دے، جو بندہ زیادہ درس پڑھائے، جو بندہ زیادہ خطابات کرے، اس کو کہتے ہیں ادریس، یعنی بہت زیادہ درس پڑھانے والا۔ تو حضرت ادریس نبی ہرمس الہرامس کے پاس اتنے علوم تھے، وہ اتنا علوم کا ماہر تھا، وہ اتنا جامع العلوم تھا، اور اللہ کے ذریعے، وحی کے ذریعے انہوں نے سارے علوم کو دریافت کیا۔ پھر وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو جمع کر کے یہ سارے علوم پڑھاتے تھے، اتنا علوم پڑھاتے تھے، اتنا لیکچرز دیتے تھے، اتنے خطابات کرتے تھے، اتنے درس دیتے تھے کہ ان کا نام ہی ہرمس الہرامس ادریس پڑ گیا، یعنی بہت زیادہ درس پڑھانے والا۔ علم کی بنیاد کہاں سے؟ یونان سے۔ علم کی بنیاد میں کون کھڑا ہے؟ یہ اللہ کا ایک نبی، نام اس کا ادریس ہے۔ یہ علم کا سلسلہ چلتا چلتا آج تک باقی ہے۔ ابھی تک دنیا افلاطون کے نظریات کو بھلا نہیں سکی، ابھی تک دنیا ارسطو کے علمی آراء کو بھلا نہیں سکی، ابھی تک سقراط اور بقراط کے فارمولے اور آئیڈیے چل رہے ہیں، ابھی تک فیثاغورس کی بنیاد رکھی ہوئی ریاضی کی وہ چل رہی ہے۔ لیکن یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے علوم عالیہ، علوم وحیانی کو انبیاء سے لے کر اپنے زمانے کے لوگوں کو سمجھایا اور پڑھایا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت کرے یونان کے فلسفیوں پر۔ یہ روایت ہے آپ کی کتب میں، بحار الانوار میں بھی ہے اور توحید مفضل میں بھی ہے۔ امام جعفر صادق کی بات کر رہا ہوں کیونکہ موضوع امام جعفر صادق ہے۔ امام جعفر صادق کا علم دیکھیں، امام جعفر صادق ایک جگہ اللہ کے وجود پر استدلال کرتے ہوئے برہان نظم کو بیان کرتے ہیں۔ برہان نظم، جو برہان پہلے کائنات کے اندر، اس نظام کے اندر ڈیزائننگ کو ثابت کرتی ہے، پلاننگ کو ثابت کرتی ہے، اور پھر اس نظام کے اندر حسن اور خوبصورتی کو ثابت کرتی ہے نا۔ ایک برہان ہے نا، دلیل اللہ کے وجود پر کہ یہ کائنات کو اگر آپ غور سے دیکھیں، کائنات کے اندر اگر تدبر کریں، چاہے سادہ طریقے سے کریں، چاہے آپ سائنسی تحقیقات اور سائنسی آلات کے ذریعے کریں، تین چیزیں کائنات کے اندر ظاہر، اظہر، مشہود، واضح اور اوضح ہیں۔ ایک کائنات کو جب آپ غور و فکر کریں گے، کائنات کے اندر پہلی چیز جو آپ کو نظر آئے گی وہ منصوبہ اور پلاننگ ہے۔ یہ کائنات اس طرح سے بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک منصوبہ کار فرما ہے، ایک پلاننگ کے تحت بنائی گئی ہے۔ ایک چیز منصوبہ اور پلاننگ، دوسری چیز ہے اس کائنات کے اندر ڈیزائننگ۔ یہ کائنات ایک ڈیزائن کے تحت میں بنائی گئی، جیسے ایک عمارت ڈیزائن پر بنائی جاتی ہے، یا یہ ممبر بھی ایک ڈیزائن پر بنایا گیا ہے۔ حتیٰ آپ اپنے جسمی ڈھانچے کو دیکھیں، یہ ایک ڈیزائننگ کا شاہکار ہے۔ آپ ایک درخت کو دیکھیں، درخت ایک ڈیزائننگ کا شاہکار ہے۔ آپ ایک پہاڑ کو دیکھیں، پہاڑ پلاننگ کا بھی شاہکار ہے، ڈیزائننگ کا بھی شاہکار ہے۔ ایک ہو گئی کائنات میں پلاننگ اور منصوبہ کار فرمائے، ایک ہے اس پوری کائنات میں یہ ڈیزائن پر مشتمل ہے، یہ ڈیزائن دار کائنات ہے، لہذا یہ ڈیزائننگ جو کار فرمائے۔ تیسری چیز اس کائنات میں حسن اور خوبصورتی ہے نا۔ تین چیزیں جب آپ کائنات کے اندر ان تین چیزوں پر غور کرتے ہیں، جب آپ کائنات کے اندر پلاننگ دیکھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو منصوبہ کار فرمائے اور جو پلاننگ کار فرمائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات سے ماورا ایک ہستی موجود ہے جو اس کائنات کی منصوبہ بنانے والی اور اس کا پلان بنانے والی، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ جب کائنات کے اندر ڈیزائننگ کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اتنی پیچیدہ ڈیزائننگ، اس کے اندر اتنی پیچیدہ کیلیگرافی، فوٹوگرافی اور خوبصورتی
پیچیدہ حسن اور اتنی پیچیدہ خوبصورتی موجود ہے کہ اس سے ماورا ایک ذات موجود ہے جو اتنا جمیل اور اتنا جمال ہے کہ اس نے اپنے جمال کے ایک چھوٹے سی جھلک کو جب اپنی ذات سے باہر ظاہر کیا تو وہ کائنات بن گئی اور وہ خالق اکبر ہے۔ اب امام صادق سے اس سے کیا تعلق ہے؟ امام صادق کہتے ہیں کہ کیا کہنے یونان کے فلسفیوں کے، کیا کہنے، امام توحید مفضل میں فرماتے ہیں، توحید مفضل ایک کتاب ہے جو امام نے اپنے شاگرد مفضل بن عمرو کو تعلیم فرمائی، املا کرائی، لکھائی خود امام کے صحابی نے لکھی۔ امام اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ رحمت کرے یونان کے فلسفیوں پر، جب ان کے زمانے میں لوگ اللہ کا انکار کرتے اور اللہ کی کائنات کو تو تسلیم کرتے تھے لیکن اس کائنات کے خالق کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو اس وقت یونان کے فلسفی اٹھے، انہوں نے اس کائنات کا نام گیتی نہیں رکھا، انہوں نے اس کائنات کا نام یونیورسل نہیں رکھا، انہوں نے ایک اور نام رکھا، انہوں نے کائنات کا نام رکھا کوسموس۔ یہ کوسموس لفظ ہے، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ انہوں نے کائنات کو جو نام دیا نا فلسفیوں نے، یونان کے فلسفیوں نے، کیونکہ وہ انبیاء کے شاگرد تھے نا، ان کا علم انبیاء سے آ رہا تھا، انہوں نے کائنات کا نام گیتی نہیں رکھا، انہوں نے کائنات کا نام کائنات بھی نہیں رکھا، انہوں نے کائنات کا نام دنیا بھی نہیں رکھا، انہوں نے کائنات کا نام یونیورسل یہ نام نہیں رکھے، یہ نام بعد میں پیدا ہوئے، انہوں نے نام رکھا ہے کوسموس۔ اور امام فرماتے ہیں کہ کوسموس سریانی یا عبرانی یا یونانی زبان میں زینت اور خوبصورتی کو کہتے ہیں، یعنی یونانی فلسفیوں نے جب کائنات کے اندر خوبصورتی کو، پلاننگ کو، ڈیزائننگ کو دیکھا تو انہوں نے نام ہی اس کا کیا رکھا، خوبصورتی اور زینت، تاکہ یہ ثابت کرے کہ یہ کائنات اپنی ذات میں زینت ہے، خوبصورتی ہے اور یہ حسن ہے، تو اس کے بنانے والا وہ اس سے زیادہ حسین و جمیل ہے اور جمال کامل ہے اور وہ خالق اکبر ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ۔ کیونکہ جب آپ کسی چیز، زینت ایک ایسا لفظ ہے، زینت ایک ایسا کلمہ ہے کہ بہت جامع ہے، اس کے اندر بہت وسعت ہے۔ کیوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کوئی چیز خوبصورت ہے، خوبصورتی کے اندر تین چیزیں آتی ہیں، یعنی ان تین چیزوں کے مجموعے اور تین چیزوں کے مرکب کے بغیر خوبصورتی وجود میں نہیں آ سکتی۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے منصوبہ اور پلاننگ، یعنی کسی کام میں منصوبہ کار فرما نہ ہو، پلاننگ کار فرما ہو نہ، وہ چیز خوبصورت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ لیکن خالی منصوبے سے بھی چیز خوبصورت نہیں ہو سکتی، خالی منصوبہ تو چیز کو خوبصورت نہیں بناتا، لیکن خوبصورتی میں پلاننگ کا ہونا ضروری ہے، ایک پلاننگ، ایک ڈیزائننگ، اور تیسری چیز ہے چیزوں کے درمیان ترتیب، صحیح ترتیب۔ تو جب چیزوں کے اندر ایک منصوبہ بندی کا ظہور ہو، منصوبہ ان کے اندر کار فرماؤ، اور ایک ان کے اندر ڈیزائننگ کار فرماؤ، ایک ان کے اندر ترتیب کار فرماؤ، اور ایک پوری کائنات کے اوپر فوائد اور اثرات مترتب ہو رہے ہوں، اس سے فوائد اور اثرات ظاہر ہو رہے ہوں، تو اس سارے نظام کو، اس مجموعے کو کہتے ہیں زینت اور خوبصورتی۔ امام اللہ کے وجود کو ثابت کرتے ہوئے، توحید پروردگار کو ثابت کرتے ہوئے استدلال کرتے ہیں۔ یونانی فلسفے سے معلوم ہوا کہ ہمارے ائمہ اہل بیت اللہ کے ایسے علم سے آگاہی رکھتے تھے کہ وہ لوح محفوظ کا جب مطالعہ کرتے تھے تو وہ ملائکہ، عرش اور کرسی اور علم الہی کے علوم سے بھی آگاہ تھے، اور زمین پر زندگی گزارنے والے تمام دانشوروں، تمام تہذیبوں، تمام ثقافتوں، تمام انبیاء اور تمام اقوام کے علوم پر مسلط تھے۔
और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। यहाँ अगर इजाज़त दें तो मैं एक और नुक्ता बयान करता चलूँ। ये हमारी कुतुब रिवायत में, ये कुतुब हदीस में ये वाक़या मौजूद है, अहले सुन्नत की कुतुब में भी और हमारी कुतुब में भी, और इसका हवाला भी मेरे घर मेरे पास ये पूरी हदीस लिखी हुई है और हवाले के साथ लिखी हुई है। जब मैं ईरान में पढ़ता था, अभी 22 साल का था, उस वक्त मैंने इस हदीस को पढ़ा लिखा, आज तक मेरे पास मौजूद है, आज तक मौजूद है। उसमें अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कहीं बैठे हुए थे, लोग अमीरुल मोमिनीन के इर्द गिर्द जमा थे, इमाम उनको इल्म और दानिश की बातें बता रहे थे, अपने इल्म का इजहार कर रहे थे। साथ एक यहूदी बैठा हुआ था। ये पुराने यहूदी जो थे ना, इनको फलसफे के साथ बड़ा शगफ था। अभी भी यहूदी फलसफा पढ़ते हैं, इसलिए ज़हीन है, इसलिए पूरी दुनिया पे काबिज है। फलसफा पढ़ते हैं और मैथ पढ़ते हैं अभी भी। हमने फलसफा मैथ दोनों छोड़ दिए। फलसफे को हमारे उलमा ने कुफ्र करार दे दिया। मैथ की वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नमाजों से हमें वक्त नहीं मिलता। मैथ भी छोड़ दिया, फलसफा भी छोड़ दिया। आज भी जो यहूदी दुनिया पर काज़िम है, गालिब है, कब्जा यहूदियों का आपने सुना होगा, बिल गेट्स का नाम, सारी दुनिया को वही चला रहा है। सारी फिजिक्स केमिस्ट्री सारे साइंसदान उसी के दस्तरखान पे पल रहे हैं, बिल गेट्स। और वो दज्जालियत की राह को हमवार कर रहा है, क्योंकि उनके पास ताकत है। उन्होंने ज़मीन के पैमानों को नाप तोल करके ताकत के सारे जो मियार होते हैं वो अपने हाथ में लिए हुए हैं। यहूदी आज दुनिया पर गालिब है। उनके गालिब होने की वजह दो वजूहत है, एक वो मैथ पढ़ते हैं, एक वो फलसफा पढ़ते हैं। आपने मैथ भी छोड़ दिया, आपने फलसफा भी छोड़ दिया, तो दुनिया से पीछे रह गए। तो यहूदी बैठा हुआ था, यहूदी कदीम ज़माने से ये फलसफे को पढ़ते हैं। ये यूनान का फलसफा पढ़ा इन्होंने हिंदुस्तान का फलसफा पढ़ा, इन्होंने चीन का फलसफा पढ़ा, ये सारे फलसफे पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। बैठा हुआ था यहूदी, अमीरुल मोमिनीन की गुफ्तगू सुनते सुनते वजद में आ गया, बहुत वजद में उठा, वहां से कहा, या अली, ये आपने जो बातें की हैं, आप इतने बड़े दानिशवर हैं, मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज करना चाहता हूँ। तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि चलो बताओ क्या कहना चाहते हो। कहते, या अली, आप इतने बड़े दानिशवर हैं, आप इल्म के मंबे हैं, मसदर इल्म है, जिस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं उसकी इंतहा तक पहुँच जाते हैं, उसको कमाल तक पहुँचा देते हैं। आपने बैठे 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 1 घंटे की गुफ्तगू में तिब का इजहार किया, फलसफे का इजहार किया, इतने उलूम आपने इजहार कर दिए। या अली, जिस तरह से आप ज़हीन है, जिस तरह से आपका मग़ज़ काम करता है, जिस तरह से अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, अगर आप फलसफा पढ़ लेते तो फिर तो कमाल के ऊपर कमाल और बात के ऊपर बात बन जाती। बस या अली, ये फलसफा पढ़ लो। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, यहूदी बैठो। वो यहूदी बैठा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, मैं तुझे चंद अल्फाज में पूरे यूनान और पूरी दुनिया के फलसफे का निचोड़ बताऊं। उसने कहा, या रसूल अल्लाह। तो अमीरुल मोमिनीन ने बाकायदा वो मसला बयान किया। अब मैं वो मसला यहाँ बयान इसलिए नहीं करता क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा, उसके शरह की ज़रूरत है। अमीरुल मोमिनीन ने यूनान के फलसफे और पूरी कायनात के फलसफों का एक निचोड़ और मकसद जब उसके सामने बयान किया, बस यही कहा कि जो फैलसूफ होते हैं ना, जो फलसफी होते हैं, ये कमालात हासिल करके, ये रूह को पाकीज़ा करके, इल्म के और अमल के ज़रिए ये मलाइकतुल्लाह बनना चाहते हैं, ये मलाइका की साफ में जाना चाहते हैं, उनका मकसद यही है। अब ये शख्स अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, कहते हैं, या अली, अंता नतक्तल फलसफा कुल्लहा। या अली, आपने तो सारे का सारा फलसफा, यूनान का फलसफा, हिंदुस्तान का फलसफा, चीन का फलसफा, रोम का फलसफा, या अली, आपने तो एक लफ्ज में, एक कलाम में कायनात के सारे फलसफियों का फलसफा बयान कर दिया। आज हमारे उलमा कहते हैं जो फलसफा पढ़े वो काफिर है, और जो फलसफा इल्म कुफ्र है। दो उलूम हैं जो सोचने समझने की सलाहियतों को ताकत देते हैं। जो बंदे दो उलूम पढ़ लेना, उनकी सोचने समझने की सलाहियतें आम लोगों से बहुत आला होती हैं। एक जो इंसान मैथ पढ़ ले, रियाजी, और जो इंसान फलसफा पढ़ ले, उसकी फिक्री दुनिया से जुदा होती है। और बंदा अगर लॉजिक, मंतिक पढ़ के, रियाजी पढ़ के, फलसफा पढ़ के फिर कुरान को और हदीस को पढ़े, तो उसकी तफसीर और हदीस दूसरे उलमा से इतना फर्क करती है जितना जमीन और आसमान का फर्क होता है।
اس لیے مرحوم علامہ طباطبائی میزان المفسرین جیسا عالم آپ کو تشیع میں نہیں ملے گا، اور آیت اللہ العظمیٰ استاد جوادی عاملی جیسا اسلام شناس مفسر قرآن آپ کو نہیں ملے گا، اور عالم میں اسلام میں آپ کو استاد شہید مرتضیٰ مطہری جیسا انسان نہیں ملے گا، اور سب سے بڑھ کر آپ کو پوری کائنات میں زمانہ غیبت کبریٰ میں امام خمینی جیسا فرد نہیں ملے گا۔ اور یہ سارے مفسر قرآن تھے، یہ سارے محدث تھے، یہ سارے فقہ و ائمہ خدا کے علوم کے ماہر تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لاجک پڑھی، جنہوں نے ریاضی پڑھی، اور جنہوں نے فلسفہ پڑھا۔ ہمیں اور آپ کو لہٰذا آپ اپنے علماء کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں۔ ابھی میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے تاریخ اسلام، لکھی گئی ہے فارسی میں، پوری تاریخ اسلام ہے۔ کتنی؟ رسول خدا اور اسلام کے آغاز سے لے کر امام حسن عسکری اور امام زمان کی پیدائش تک کتاب ہے، تاریخ اسلام اس کا نام ہے۔ اچھا، عجیب بات ہے، وہ رسول اللہ پر وحی نازل، پہلی وحی نازل ہونے سے شروع ہوتی ہے وہ کتاب، رسول اللہ کے پورے حالات زندگی اور تاریخ کو بیان کرتی ہے، امیر المومنین کے پورے حالات زندگی اور پوری تاریخ کو، جنگوں کو، امیر شام کے ساتھ نبرد آزمائی، ساری امام حسن امام حسین کا زمانہ، پوری تاریخ، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام علی نقی، امام محمد تقی، امام حسن عسکری، امام زمانہ تک کے زمانے اور پیدائش تک وہ تاریخ اسلام آتی ہے، اور اس کو حوزہ علمیہ قوم کے مجتہدین اور فقہاء اور مورخین اور اسلام شناسوں کی پوری ایک جماعت اور ٹیم نے لکھا ہے، وہ کسی ایک بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، اور لکھنے والے سارے مجتہد ہیں، سارے مجتہد، لکھنے والے سارے مجتہد ہیں، 15 سے 20 مجتہدین نے مل کے کتاب لکھی، بہت اعلیٰ کتاب ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، کتاب کا تعارف اسی لیے کرا رہا ہوں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق نے جب مدینہ منورہ میں اپنے زمانے میں منصور دوانے کی، عباسی خلیفہ، عباسی بادشاہ اور صفا نامی عباسی بادشاہ کے زمانے میں امام نے جو درسگاہ قائم کی، جو یونیورسٹی قائم کی، جس یونیورسٹی اور درسگاہ میں 4000 علماء امام جعفر صادق سے درس لیتے تھے، امام جعفر صادق سے پڑھتے تھے، امام جعفر صادق نے، اب یہ علماء نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق اس درسگاہ میں، اس یونیورسٹی میں تفسیر قرآن بھی پڑھاتے تھے، حدیث کا علم بھی پڑھاتے تھے، فقہ کا علم بھی پڑھاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ اہل سنت کے امام اعظم اور ان کے بہت بڑے محدث اور ان کے بہت بڑے فقیہ اور امام مالک بن انس، اور تیسرا شخص سفیان ثوری، یہ سارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی اور درسگاہ سے پڑھے ہوئے تھے۔ اسی لیے تو امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ اگر وہ 2 سال جو میں امام جعفر صادق کے پاس پڑھا، اگر میں نے نہ پڑھا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بھائی اہل سنت کے 2 ہی تو امام ہیں، اہل سنت برادران کے 2 ہی تو امام ہیں، ایک امام ابو حنیفہ ہے اور ایک امام عمر ابن خطاب ہے، 2 ہے نا۔ میں اہل سنت کے خلاف کوئی بات نہیں کرنے جا رہا، آپ کے چہرے نہ اتریں، میں ان کی تعریف کرنے جا رہا ہوں۔ ان کے 2 ہی تو امام ہیں نا بنیادی، ایک حضرت عمر بن خطاب ہے اور ایک حضرت ابو حنیفہ ہے۔ تو عجیب بات ہے، حضرت عمر بن خطاب اپنے زمانے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور پھر ان کے دوسرے امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لولا سنتان ہلک النعمان، کہ اگر وہ 2 سال جو میں امام جعفر صادق کی خدمت میں تھا وہ اگر نہ ہوتے تو نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے۔
مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها، کہ میں علم کا شاعر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور فرمایا انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں اپنی رحلت کے بعد دو گراں بہا اور قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ایک میری عطرت یعنی اہل البیت ہے۔ آپ قرآن اور اہل البیت سے اگر ہٹیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی لیے اگر چاہے کہ رسول اللہ کی آل پاک سے انہوں نے حکومت چھین لی، حکومت کا حق غصب کیا، ظاہری حکومت کا، لیکن دلوں پر آل محمد کی جو حکمرانی تھی ان کو نہ پہلے زمانے کے خلفاء چھین سکے، نہ خلفائے امیہ چھین سکے، نہ خلفائے عباسی چھین سکے۔ سارے در انہی پہ آتے تھے آل محمد کے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا پوچھتے انہی سے تھے۔ لہذا علم کی دنیا میں حکمرانی اور دنیا کے دلوں پر حکمرانی وہ ہمیشہ آل محمد کے ہاتھ میں رہی ہے اور آج بھی آل محمد کے ہاتھ میں ہے۔ آج بھی دنیا پر اگر اخلاق میں، علم میں اور دشمنان اسلام کے ساتھ مقابلے میں آج بھی اگر آپ حکومت، حکمرانی، طاقت دیکھیں تو آپ کو آیت اللہ سید علی خامنائی اور آیت اللہ سید علی حسینی سستانی اور سید حسن نصر اللہ کے ہاتھ میں نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آل رسول ہیں اور قیامت تک علم کا نظام، قیامت تک یہود اور نصارہ کے ساتھ مبارزے اور جنگ کا میدان یہ اللہ نے دیا، یہ آل محمد کو ہے۔ اور آخری زمانے میں بھی وہ شخص اظہار کرے گا، وہ شخص غلبہ پائے گا، وہ شخص ظہور کرے گا جو اسلام کا علم ساری دنیا پر لہرائے گا، مشرکین، کافرین اور منافقین کی حکومت اور سلطنتوں کو ختم کرے گا، اور وہ بھی آل محمد سے السید المہدی من آل محمد ہوگا۔ فضائل اتنی کافی ہیں، لہذا چونکہ حکومت تو بنو عباس کے ہاتھ میں تھی امام جعفر صادق کے زمانے میں، امام جعفر صادق کی زندگی کے آخری ایام میں دو خلیفہ آئے، ایک صفح اور ایک منصور دوانقی۔ یہ دیکھتے تھے نا کہ لوگوں کا رجحان تو اہل بیت کی جانب ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی لیکن لوگوں کے دل اہل بیت کے ساتھ تھے، لوگوں کے دلوں پر تو اہل بیت راج کرتے تھے، لوگوں کا رجحان تو اہل بیت کی جانب تھا۔ انہوں نے اہل بیت پر پابندیاں لگائیں، قید و بند، نظر بندیاں۔ امام جعفر صادق بھی اپنے زمانے میں آزاد نہیں تھے، غم و آلام، مصائب کو امام جعفر صادق نے ارث میں پایا تھا۔ امام جعفر وہ امام ہیں جو شیخ الائمہ ہیں، شیخ الائمہ ہیں۔ کیوں؟ تمام ائمہ سے سب سے زیادہ زندگی امام جعفر صادق کی ہے۔ رسول اللہ کی زندگی 63 سال ہے، 63 ایئرس، امیر المومنین کی 63 ایئرس، باقی ائمہ کی کسی کی 45 سال ہے، کسی کی 47 سال ہے۔ امام حضرت امام حسین 57 ایئرس کے تھے، لیکن واحد امام ہے جن کی عمر سب ائمہ سے زیادہ ہوئی ہے، وہ امام جعفر صادق ہیں۔ امام جعفر صادق کی عمر 65 سال ہے، سب سے معمر، سب سے مسن، بڑی عمر کے امام، اس لیے امام جعفر صادق کو عمر کے اعتبار سے شیخ الائمہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی کل عمر 65 سال، 34 سال زمانہ امامت، 34 سال زمانہ امامت۔ امام نے 12 سال امام زین العابدین کی گود میں گزارے اور 8 سال اپنے والد محترم امام محمد باقر کی گود میں گزارے۔
امام جعفر صادق نے سارا علم اہل بیت کا، سارا علم رسول اللہ کا امام زین العابدین اور امام محمد باقر سے سیکھا۔ اور جب بھی جناب امام جعفر صادق کوئی حدیث نقل کرتے، کوئی فرمان جاری کرتے، فرماتے یہ میں نے سنا اپنے بابا محمد بن علی سے، یعنی امام محمد باقر سے، اور میرے بابا امام محمد باقر نے یہ بات سنی اپنے بابا امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین یہ بات سنی اپنے بابا مظلوم کربلا حسین سے، یا اپنے چچا حضرت حسن مجتبیٰ سے۔ پھر وہاں سے سلسلہ فرماتے کہ انہوں نے سنا اپنے والد گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے، اور امیر المومنین نے یہ خبر دی ہمیں رسول اللہ سے سن کر۔ ائمہ کا علم ڈائریکٹ رسول اللہ تک پہنچتا ہے، اور رسول اللہ کا علم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے۔ یہ سلسلہ بہت عجیب ہے، بہت عجیب۔ اب امام جعفر صادق نے اپنے زمانے میں، یہ پورا ایک موضوع ہے عشرے کا، امام جعفر صادق نے اپنے زمانے میں 3 کام کیے ہیں۔ ایک، امامت کا صحیح مفہوم بیان کیا، امامت کو ترویج کیا، نظریہ امامت اپنے شاگردوں کو، لوگوں کو سمجھایا۔ امام جعفر صادق کے زمانے تک امامت کا مفہوم کھو گیا تھا، امامت کا حقیقی تصور ختم ہو گیا تھا۔ امام نے اپنے زمانے میں جہاد کر کے ایک امامت کا حقیقی کنسیپٹ اور تصور دوبارہ اسلامی دنیا میں اور شیعہ دنیا میں زندہ کیا۔ دوسرا کام امام جعفر صادق نے، امام جعفر صادق کے زمانے تک اسلامی تہذیب و ثقافت اور رسول اللہ کی سنتیں معاشرے سے ختم ہو گئی تھی۔ دوسرا کام امام جعفر صادق نے اپنے زمانے میں یہ کیا کہ اپنے اصحاب، اپنے شاگردوں کے ذریعے اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب اور اسلامی سوسائٹی کا تصور کو زندہ کیا۔ یہ امام کے کارنامے ہیں۔ ایک کارنامہ امامت کے صحیح تصور کو، مفہوم کو زندہ کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ اگرچہ کہ حکومتوں پر بنی امیہ اور بنو عباس بیٹھے ہیں، لیکن امامت اور امت پر سرپرستی کا حق اللہ نے ہمیں دیا تھا۔ ایک امامت کے مسئلے کو امام جعفر صادق نے ہر امام سے زیادہ اپنے زمانے میں واضح کیا۔ امامت کا حقیقی تصور یہ زندہ ہی امام جعفر صادق کے زمانے سے ہوا۔ وہی تصور سینہ بسینہ کتابوں کے ذریعے اتنا پرورش پائی، اتنا وہ کامل ہوا کہ وہی امامت کا نظریہ ہمارے زمانے میں جب امام خمینی کو سمجھ آیا تو امام خمینی نے اسی امامت کے نظریے پر جو امام جعفر صادق نے زندہ کیا تھا، نظام ولایت فقیہ، جمہوریہ اسلامی کا نظام اور اللہ کا نظام، امامت کے نظام کو مرجعیت کی شکل میں اور ولایت فقیہ کے شکل میں زمین پر قائم کر کے دکھایا، اور آج 45 سال تک اس کو بچا کر بھی دکھایا ہے۔ امام جعفر صادق کا یہ کارنامہ ہے۔ اگر امام جعفر صادق نے اپنے زمانے میں امامت اور اسلام میں حکومت کا حقیقی تصور زندہ نہ کیا ہوتا تو آج یہ دنیا پر شیعی حکومت، یہ اسلامی حکومت، یہ امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں آ کر ان کے ایوانوں کو ہلانے والی حکومت وجود میں نہ آتی۔ یہ کارنامہ امام خمینی کا نہیں، یہ کارنامہ امام جعفر صادق کا ہے۔ دوسرا کام اسلامی تہذیب کے صحیح تصور کو، اسلامی ثقافت اور اسلامی سوسائٹیکل نظریے کو، آئیڈیا کو اسلامی معاشرے میں زندہ کیا۔ تیسرا، امام نے اپنے زمانے کے حکومتوں کے خلاف ایک سیاسی مزاحمت کی تحریک کا آغاز کیا۔ آپ جائیں، امام نے جو اسلامی ثقافت کو زندہ کیا اور جو اپنی سیاسی تحریک کی بنیاد رکھی وہ اپنی یونیورسٹی اور درسگاہ کے ذریعے سے رکھی۔ جو امام نے یونیورسٹی بنائی تھی، تو امام جس طرح اپنی یونیورسٹی میں، مرحوم علامہ طباطبائی نے یہ بات لکھی ہے، اور جو میں کتاب کا آپ کو حوالہ دیا نا کہ مجتہدین کی ایک جماعت نے ایک مل کے کتاب لکھی ہے، اور سارے لکھنے والے مجتہدین و فقہاء ہیں، نچلے درجے کے علماء نہیں ہیں۔ تاریخ اسلام اس کتاب کا نام ہے، جامعۃ المدرسین کے بزرگوں نے مل کر لکھی ہے۔ روزانہ تعارف کراتا ہوں نا آپ کو دروس میں کہ جامعۃ المدرسین مجتہدین کی کونسل ہے، اس کونسل نے مل کر یہ تاریخ اسلام لکھی ہے۔ انہوں نے یہیں پر لکھا ہے کہ جس طرح سے امام جعفر صادق نے اپنی یونیورسٹی میں فقہ کا علم پڑھایا، تفسیر کا علم پڑھایا، حدیث کا علم پڑھایا، رجال کا علم پڑھایا،
پڑھایا، اس کے ساتھ امام نے فلسفہ بھی پڑھایا، علم کلام بھی پڑھائی، اور طب بھی پڑھائی، اور کیمسٹری بھی پڑھائی۔ لہذا امام کے حدیث، فقہ اور تفسیر میں جو شاگرد ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ابو کثیر، جمیل بن دراج، ابو مسلم، یہ امام کے وہ شاگرد ہیں جو فقہ، تفسیر اور حدیث کے شاگرد ہیں۔ عبداللہ بن سینان، اور امام نے چند شاگرد علم کلام، منطق، فلسفہ اور ان علوم میں پیدا کیے۔ وہ کون ہے؟ وہ حشام بن حکم ہے، حشام بن سالم ہے، اور مومن طاق ہے۔ اور امام نے کیمسٹری میں اور طبی علوم و سائنس میں جس شاگرد کو پرورش کیا وہ حضرت جابر بن حیان ہے۔ کاش ہمارے پاس 5 گھنٹے ہوتے، آپ تھک جاتے ہیں، میں بولنے والا نہیں تھکتا ہوں۔ جی آپ یہ وجوہات بنی کہ خلیفہ عباسی حضرت امام جعفر صادق کے دشمن ہو گئے۔ اب وہ ڈائریکٹ تو امام جعفر صادق کو اذیت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ امام کا ایک معاشرے میں مقام تھا، 4000 تو امام کے شاگرد اور صحابی تھے، امام کو ڈائریکٹلی تو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، قید و بند بھی نہیں دے سکتے تھے۔ وہ امام کو اذیتیں کرتے تھے، امام کو تکلیف دیتے تھے۔ ایک بار امام منصور دبانے کی کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اس بغیرت نے امام کو بلایا ہوا تھا۔ یہ اتنا بغیرت انسان تھا کہ یہ چل کے خود امام کے پاس نہیں جاتا تھا۔ میں نے چند ایک روایات میں پڑھا ہے کہ یہ شخص اپنے دربان کو، اپنے سپاہیوں کو بھیجتا تھا کہ امام جعفر صادق کو میرے دربار میں بلا کر لے آؤ۔ یہ آل رسول کی قدر تھی، یہ آل رسول کا مقام تھا، اللہ کی حجت، امام ناطق۔ ایک دنیا دار بادشاہ اپنے نوکروں چاکروں کو بھیجے کہ جاؤ امام کو بلا کے لو۔ کئی بار امام بلاوے پر اس کے دربار میں آئے۔ یہ بہت بڑی مظلومیت ہے، یہ حسین کی مظلومیت سے بڑی مظلومیت ہے، کیونکہ یزید نے امام حسین کو بلایا تھا، امام نہیں گئے تھے۔ لیکن امام جعفر صادق کے بارے میں نے روایات میں پڑھا ہے، امام کے صحابیوں نے یہ بات لکھی ہے کہ چند بار صفاہ ملعون اور منصور دبانے کی نے یہ امام کو گھر سے بلوا کہ ہم بادشاہ وقت آپ کو بلا رہا ہے اور ہمارے دربار میں، اور امام کو مجبوراً جانا پڑتا تو، لیکن امام وہاں دربار میں جا کے احتجاج کرتے، نظریہ امامت کو ثابت کرتے، اور اپنی آل محمد کی امامت کی ادھر بھی بات کرتے تھے، دربار میں امامت کے نظریے کو زندہ کیا۔ چنانچہ ایک بار جب امام اس کے دربار میں تشریف فرما تھے، اس شخص کے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے اور وہ بار بار مکھی کو ہٹاتا ہے، مکھی پھر جا کے بیٹھتی ہے، تو شخص امام جعفر صادق کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، یہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا کہ یہ بندے کو اتنا تنگ کرتی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ متکبر ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے ان کو ذلیل و رسوا کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ حکمرانی اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس شخص نے کئی بار اپنے فوجی بھیجے جنہوں نے امام جعفر صادق کے گھر پر حملے کیے، گھر کا سامان و ساز توڑا، گھر کے دروازے کو توڑا۔ یہ خود روایت میں منقول ہے کہ اس بدبخت شقی نے ایک بار اپنے سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دو۔ امام جعفر صادق کی آنکھوں کے سامنے، یہ روایت بھی خود امام جعفر صادق بیان فرماتے ہیں میں گھر میں موجود تھا، ملعون کے سپاہی آئے اور انہوں نے میرے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی۔ آگ اتنی لگی، آگ اتنی بھڑکی کہ میرے گھر کے اندر جب آگ داخل ہوئی تو میرے گھر کے اندر موجود مستورات اور اہل بیت کی مخدرات نے دوڑنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ امام کے اپنے الفاظ ہیں کہ میرے گھر کی بہو بیٹیاں اور میرے گھر کی میری اپنے گھر والے ساری خواتین وہ آگ کے ڈر سے کوئی دائیں طرف بھاگی تو کوئی بائیں طرف بھاگی۔ جب میرے گھر کی ساری خواتین آگ کے خوف سے
ملتا ہے کہ جب خیام کو آگ لگی تو حضرت سید سجاد کے پاس حضرت زینب تشریف لے گئی، کہا اے فرزند امام، اے زمانے کی حجت، شرعی مسئلہ بتانا ہے آپ کو، خیام کو آگ لگئی، اب ہم خیام اور آگ میں جل کے مر جائیں یا خیام سے باہر نکلے؟ تو امام نے فرمایا اے میری پھپھو، جل کے مر جانا حرام ہے، آپ بیبیاں، آپ آل رسول کی مقدرات سہارا اور بیابان کی طرف سہارا لو۔ وما علینا الا البلاغ المبین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔